اللہ تعالیٰ نے خوشیاں عطا فرمائی اور اللہ نے خوشیوں کو سلامت رکھا۔ میں نے حصول برکت کے لیے مسنون خطبہ کے بعد جو آیت مقدسہ پڑھی، بڑی مشہور اور معروف آیت ہے، میں نے اس کو آج صرف برکتیں حاصل کرنے کے لیے تلاوت کیا ہے۔ مجھے دو ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی بات عرض کرتا چلوں، اور اس بنیادی بات میں مجھے آپ کا ساتھ بھی چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ ساتھ نہ دیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن چونکہ یہ ضروری بات ہے اس لیے آپ کا ساتھ بھی ضروری ہے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، اللہ سلامت رکھے، ہمیں بھی سلامت رکھے، ایمان عقیدے کو بھی سلامت رکھے، محبت کو بھی سلامت رکھے۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ یہ سارا جگ مصطفیٰ کے لیے بنا ہے، الحمدللہ، ہر مومن کا، اور جو یہ عقیدہ رکھے وہی مومن ہے۔ یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ یہ سارا جگ، پوری کائنات، 18,000 عالم، ما سوا اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے یہ سب اللہ نے بنایا اپنے حبیب تاجدار مدینہ۔ ساری کائنات بنی مصطفیٰ کے لیے، بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ساری کائنات کا مالک بھی بنا دیا۔ خالق خدا ہے، مالک مصطفیٰ، یہ بھی الحمدللہ ہم ایمان والوں کا عقیدہ ہے۔ یعنی جگ سارا بنا بھی مصطفیٰ کے لیے، اور سارے جگ کے مالک بھی مصطفیٰ ہے۔ اور پھر کائنات میں جس کو جو ملا، جب ملا، جتنا ملا، جہاں ملا، سب صدقہ مصطفیٰ۔ یہ ہے بالکل مسلمہ حقیقت۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، جس کو جو ملا ان سے ملا۔ اب اس میں ہم ہیں یا نہیں؟ بھئی جو میں ہم بھی ہیں یا نہیں؟ تو ثابت کیا ہوا کہ ہمیں جو ملا یہ سب صدقہ مصطفیٰ کا۔ اگر ہم اس جو کی تشریح کرنے جائیں تو فجر ہو جائے، کیونکہ یہ جو ہے نا بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع ہے۔ یعنی ہمیں یہ وجود ملا صدقہ مصطفیٰ کا، یہ دو آنکھیں ملی صدقہ مصطفیٰ کا، سننے والے کان ملے صدقہ مصطفیٰ کا، یہ ہاتھ ملے صدقہ مصطفیٰ کا، پیر ملے صدقہ مصطفیٰ کا، دل دماغ ملا صدقہ بتائیے اب اگر میں یوں گنتا جاؤں تو ہم تو تھکیں گے، لیکن وہ جو خیرات ملی ہے اس کی کوئی حد نہیں، سب صدقہ مصطفیٰ کا۔ زمین صدقہ مصطفیٰ کا، آسمان، سورج، چاند، ستارے، غرض یہ کہ جس کو جو ملا صدقہ مصطفیٰ کا۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اب میں اس کو زیادہ طویل نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا بنیادی بات ہے، اور تھوڑی دیر آپ کا ساتھ ہے۔ یعنی جب یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے تو ذرا عقل سے سوچیں، رب نے عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو شعور عطا فرمایا۔ جب ہر چیز صدقہ مصطفیٰ کا ہے تو ہر چیز میں طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ بھئی ہر چیز ہم مانتے ہیں، ہر چیز صدقہ مصطفیٰ کا، تو پھر طریقہ، اچھا یہ تو بالکل مسلمہ ہو۔ اگر عقل ہوتی تو جس کے صدقے میں ملا طریقہ اسی کا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا ہے یا نہیں ہے یہ میں سوال نہیں کروں گا، یہ تو ہر آدمی خود سوچ سمتا ہے۔ بھئی یہ جو چہرہ ہے یہ ملا صدقہ کس کا؟ تو چہرے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ جو طریقہ، ہم یہ جو لباس پہنتے ہیں یہ صدقہ کس کا؟ تو آپ کہیں گے مصطفیٰ کا، تو پھر لباس میں طریقہ بھی کس کا ہونا چاہیے؟ تو جب طریقہ مصطفیٰ کا ہونا چاہیے تو پھر غیروں کا کیوں؟ اب ساتھ دیجئے، لائیے جواب دیجئے اگر ہو تو۔ یعنی ایک طرف تو ہم مان ہیں ہر چیز صدقہ مصطفیٰ کا، اچھا یہ جو اولاد ملی یہ صدقہ مصطفیٰ کا، پھر اولاد پروان چڑھی صدقہ مصطفیٰ کا، اور پھر آنگن میں بہار آئی
اور یہ جو بچے بڑے ہوئے اور شادی ہو رہی ہے، یہ شادی ہونا صدقہ، تو پھر طریقہ، یعنی جب یہ سب صدقہ مصطفیٰ کا، تو پھر غیروں کا طریقہ کیوں؟ عقل نہیں ہے کیا؟ اب اس کا حل ایک ہے، اب اس فیصلہ آپ فرمائیں، میں نہیں کروں گا، حل ایک ہے، یا تو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ صدقہ مصطفیٰ کا، اور یہ چھوڑیں گے تو گئے کام سے، اللہ محفوظ رکھے۔ کوئی مومن یہ تو چھوڑ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہی ایمان ہے، ہر چیز صدقہ مصطفیٰ کا، اس کو جب نہیں چھوڑ سکتے تو کرنا یہ پڑے گا کہ ہر کام میں طریقہ مصطفیٰ کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہی ہے ایمان، اللہ سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ میں آج اپنی ایک گفتگو اس انداز میں کروں گا جی کہ ہو سکتا ہے میں اپنی پوری گفتگو کر کے پھر کوئی سوال کروں، اور یہ اس چیز کو آسان کرنے کے لیے، جی یعنی آسان ہو اس لیے اگر 1 گھنٹے کی بھی گفتگو ہوئی تو اس کے بعد سوال کروں گا، کوشش کروں گا پہلے سوال نہ کروں۔ آپ 1 گھنٹے کی گفتگو سن لیں، اس کے بعد ایک سوال ہوگا، اور جب سوال ایک ہوگا تو بعد میں جواب بھی ایک ہی ہوگا، کافی ہے، ایک سوال ایک جواب، لیکن سوال ذرا دیر سے ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر فرمایا بڑی تفصیل کے ساتھ۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں ایک دعا مانگی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ یہ رب کے مقدس پیغمبر ہیں اور نبی معصوم، ہر نبی معصوم، گناہوں سے نبی پاک۔ گناہ کی مغفرت کون مانگے؟ جو گناہ گار ہو، گناہ ہے ہی نہیں تو مغفرت کیسی؟ لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اغفر لی، اے میرے مولا مجھے بخش دے۔ یعنی جو گناہوں سے پاک ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے مولا مجھے، اور جو گناہوں کے پہاڑ سر پہ لیے پھرتے ہیں، کہنا تو انہیں چاہیے کہ رب اغفر لی، ہمیں کہنا چاہیے، کیونکہ خطاکار ہم ہیں، گناہگار ہم ہیں، نبی سارے معصوم ہیں، پاک ہیں، اور یہ نبی فرما رہے ہیں۔ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو جواب یہی ملے گا، اپنے لیے نہیں، آنے والی امت کی تعلیم کے لیے، اور یہ بتانے کے لیے، نادانو ہم پاک ہو کر کے استغفار کر رہے ہیں، تم گناہگار ہو کے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ دعا قبول ہو تو پہلے گناہوں سے توبہ کریں، معافی مانگیں، دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ تعلیم نبی کی ہے، یعنی پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، سچی توبہ کریں، استغفار پڑھیں، اور جب آپ استغفار پڑھیں گے تو یقیناً رب راضی ہوگا، اور جب راضی ہوگا تو جو مانگیں گے سو پائیں گے۔ یہ بھی تعلیم نبی کی ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، حب لی ملکن، مجھے ایسی بادشاہت دے، لا ينبغی لأحد من بعدی۔ حضرت سلیمان نے فرمایا کہ ایسی حکومت میرے بعد کسی کے لیے مناسب ہی، ایسی حکومت دے، اور نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ اچھا، دعا کو قبول فرمایا تو قبولیت کس طرح ہوئی؟ حضرت سلیمان پوری روح زمین کے بادشاہ بنے، اور یہ عجیب حال ہے، ایک طرف نبی بھی ہیں اور دوسری طرف بادشاہ بھی ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، نبی الگ، بادشاہ الگ، لیکن حضرت سلیمان نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، اور بادشاہی بھی رب سے مانگی ہے، اور رب نے بادشاہی کیسی عطا فرمائی، لاجواب، جس کی کوئی مثال نہیں۔ روح زمین پر جتنی چیزیں ہیں ان سب پر حضرت سلیمان کی بادشاہی، پوری روح زمین پر۔ اس وقت میں اور کوئی بادشاہ نہیں تھا، ایسے 4 بادشاہ گزرے ہیں۔ اب پڑھیں، سیرت پڑھیں، 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے یک وقت پوری روح زمین پر بادشاہی کی ہے۔ اس میں 2 غیر مسلم ہیں اور 2 مسلمان ہیں، ایک حضرت سکندر ذوالقرنین ہے اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام۔
حضرت سلیمان کو جو رب نے بادشاہی دی، اللہ اکبر، قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، حشر سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر۔ قرآن ثبوت فراہم کر رہا ہے کہ حضرت سلیمان کا حکم سارے انسانوں پہ، سارے جنوں پہ، سارے پرندوں پہ چلتا تھا۔ ایسی حکم، یعنی آپ کے مطیع یہ سب تھے، انسان بھی تھے، جن بھی تھے اور پرندے بھی تھے، اور یہ زمین پر رہنے والی ساری مخلوق گویا کہ آپ کے فرمان کے تحت تابع فرمان، محکوم، سب پر آپ کی حکومت، کیونکہ آپ نے مانگی ہی ایسی حکومت تھی، ملی یا نہیں ملی۔ آپ کا تخت جو تھا نا، اس پہ 300 کرسیاں تھیں، اور وہ کرسیاں لکڑی کی نہیں تھی، سونے کی، چاندی کی، زمرد کی، جس میں ہیرے جڑے ہوئے تھے، اور یہ اس تخت پر جڑی گئی تھی۔ ایسا نہیں کہ اس کو ہلایا جا سکے، اس طرح اس کو اس تخت پر فٹ کیا گیا تھا کہ وہ الگ نہیں ہو سکتی تھی۔ 300 کرسیاں، اور اس کے بیچ میں حضرت سلیمان کی کرسی۔ اب اس پہ بیٹھتے کون تھے؟ حضرت سلیمان کے اس دور کے ولی، علماء، وزراء، عمراء، یہ ان کرسیوں پہ بیٹھتے تھے۔ اور پھر قرآن مجید میں رب نے ارشاد فرمایا، وَسَخَّرْنَا لِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، رب نے فرمایا یہ باقی چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں، ہم نے حضرت سلیمان کے حکم کے تحت ہوا کو کر دیا، یعنی ہوا پر حضرت سلیمان کا حکم، تجری بِأَمْرِهِ، قرآن فیصلہ کر رہا ہے کہ ہوا حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی، اور حکم سے چلتی تو کرتی کیا؟ اتنا بڑا وزنی تخت، ہوا کو حکم دیتے، ہوا تخت کو اٹھاتی، اور اٹھا کر کے آپ اگر فرماتے اونچا لے جا تو ہوا اونچا لے جاتی، فرماتے نیچا کر تو تخت کو نیچے لے آتی، ہوا کو حکم دیتے آہستہ چل تو ہوا آہستہ چلتی، اور حکم دیتے تیز چل تو ہوا تیز چلتی، اور فرماتے نہیں اب تخت کو زمین پر رکھ دے، جو حکم دیتے ہوا اسی پر عمل کرتے نظر آتی۔ اور ہوا کی رفتار اور اس کی اسپیڈ کا عالم یہ تھا کہ 1 مہینے کی مسافت 6-7 گھنٹے میں، آدھے دن میں وہ تخت طے کر لیتا۔ کتنی سرعت تھی! یہ ہوائی جہاز جب نہیں بنے تھے تب علماء جب اس کو بیان کرتے تھے تو کچھ بے عقل ہنستے تھے کہ یہ کیسا تخت تھا، کیسے اڑتا تھا، ہوا پہ کیسے چلتا تھا۔ لیکن پھر جب انسانوں نے یہ ہوائی جہاز بنائے، اور وہ بنائے بھی اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے، اسی کو مثال بناتے ہوئے ہوائی جہاز بنے، اس سے ثابت ہو گیا نادان، جب انسان کا بنایا ہوا ہوائی جہاز ہوا میں اڑ سکتا ہے تو رب کا بنایا ہوا وہ تخت ہوا میں کیوں نہیں اڑ سکتا؟ سبحان اللہ، یہ تخت تھا آپ کا، اور جب یہ تخت اڑتا تھا تو اوپر سارے پرندے اپنے پر ملا کر کے سایہ کرتے تھے، سایہ کرتے تھے۔ کیا شان رہی ہوگی اس تخت کی! یہ بادشاہی دی کس کو؟ حضرت سلیمان کو۔ سنیں ذرا غور سے سنیں، میں یہ واقعہ عرض کرنا مقصد نہیں، ورنہ واقعہ بڑا طویل ہے، بڑا طویل ہے یہ واقعہ، اور میں جو کچھ ابھی عرض کر رہا ہوں گویا سمجھ لیجئے میں نے تو صرف قرآنی آیات کا ترجمہ ہی کیا ہے، کوئی تفصیل نہیں کی، مفسرین کے اقوال ذکر نہیں کیے کہ وہ بادشاہی کتنی لاجواب تھی۔ یہ بادشاہی نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، اور یہ ہے ان کی بادشاہی، جنوں پہ، انسانوں پہ، پرندوں پہ، چرندوں پہ، درندوں پہ، ہوا پہ، کیڑے پہ، مکوڑے پہ، چیونٹی پہ۔ قرآن میں اس چیونٹی کا بھی ذکر ہے، ایمان افروز واقعہ ہے۔ میں پورا واقعہ عرض نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے مقصد کو حل کرنے کے لیے یہ ابتدائی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ غور فرمائیں، یہ بادشاہی حضرت سلیمان نے مانگی یا نہیں؟ اور جب مانگی تو رب نے بادشاہی عطا فرمائی۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، رحمت للعالمین آقا، شفیع المذنبین آقا، ساری کائنات کے مالک مصطفیٰ، آپ نے بادشاہی نہیں مانگی،
اور جب نہیں مانگی تو رب نے خود ارشاد فرمایا، حدیث پڑھ کے دیکھیں، رب نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو نبی بادشاہ بنا دوں اور مکے مدینے کے پہاڑ سونا بن کے اور آپ کے ساتھ چلیں اور پھر دنیا دیکھے کہ بادشاہی نام کس کا ہے۔ لیکن اس کے جواب میں میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ مولا کریم میں نبی بادشاہ بننا نہیں چاہتا، میں نبی بندہ بننا چاہتا ہوں، میں نبی بندہ۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ذرا فیصلہ کریں، بادشاہی بڑی ہے یا بندگی؟ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ بھئی بادشاہی اگر بڑی ہوتی، افضل ہوتی تو میرے آقا فرماتے میں بادشاہ بندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے بادشاہی نہیں، مجھے تو بندگی چاہیے، میں نبی عبد بننا چاہتا ہوں، عبد۔ اور یہ عبد وہ ہے جو صرف عبد نہیں، عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار آ منتظر۔ یہ وہ عبد ہے۔ عبدیت کی شان سمجھنا ہو تو جب میرے آقا کائنات کی طرف آ رہے ہیں تو رب نے فرمایا میرا رسول آ رہا ہے، اور یہی رسول جب معراج میں جا رہا ہے تو رب نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ سبحان اللہ۔ ادھر آ رہے ہیں تو رسول اور ادھر جا رہے ہیں تو عبد۔ یہ ہے عبد۔ اللہ سب کو بندہ بننے کی توفیق دے، میں سے نکلے خدا کے بندے بنے، عبد۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میں نبی عبد بننا چاہتا ہوں۔ اور پھر حدیث پاک میں ایک دعا بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہم احیینی مسکینہ امیتنی مسکینہ وحشرنی یوم القیامت فی زمرت المساکین۔ میرے آقا نے فرمایا مولا مجھے مال بھی نہیں چاہیے، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں مسکین بن کے، اور چاہتا ہوں کہ دنیا سے بھی جاؤں تو مسکین بن کے، اور میدان محشر میں جب حشر ہو تو امیروں کے ساتھ نہیں مولا، میں اٹھوں مسکینوں کے ساتھ، واہ واہ واہ۔ مسکینوں کے ساتھ۔ یہ کرم ہے میرے آقا کا مسکینوں پہ۔ مسکین نہ گھبرائیں، تکلیفیں چند دنوں کی ہیں، لیکن مسکینوں کے ساتھ جب مصطفیٰ محشر میں آئیں گے تو امیر بھی دیکھتے رہ جائیں گے۔ واہ واہ۔ تو میرے آقا نے حکومت نہیں مانگی، حضرت سلیمان نے مانگی، میرے اور آپ کے آقا نے نہیں مانگی۔ رب عطا فرما رہا ہے پھر بھی نہیں مانگی، لیکن چونکہ رب کے محبوب ہیں اس لیے رب نے ارشاد فرمایا محبوب تو نہیں مانگتا لیکن اب میں دے رہا ہوں۔ اب رب نے اپنے حبیب کو کیسا بادشاہ بنایا، کیسی حکومت دی، سنیں ذرا، قرآن سنیں، قرآن مجید سنیں۔ رب نے فرمایا سخر لکم الشمس والقمر۔ اب غور کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت سلیمان کے لیے انسانوں کو مسخر کیا، جنوں کو مسخر کیا، اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی تو رب نے فرمایا محبوب تیرے لیے چاند کو مسخر کیا، تیرے لیے سورج کو مسخر کیا۔ مسخر کی معنی حکم ماننے والا، یعنی حضرت سلیمان کے حکم کو انسان مانتے تھے، جن مانتے تھے۔ آمنہ کے لال زمین پر بیٹھے ہیں، حکم آسمان کا سورج بھی مان رہا ہے اور چاند بھی مان رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دوسری جگہ پہ رب نے ارشاد فرمایا محبوب سخر لکم اللیل والنہار، یعنی صرف سورج چاند کو نہیں، سورج چاند کو نہیں، پھر رب نے فرمایا کہ محبوب تجھے میں نے وہ شہنشاہ بنایا ہے، وہ بادشاہی دی ہے کہ تیرا حکم رات پر بھی چلتا ہے، تیرا حکم دن پر بھی چلتا ہے۔ اگر تو رات کو کہے دن ہو جا تو رات دن ہو جائے، اور اگر تو کہے دن کو رات ہو جا تو رات دن ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ آیتیں تو اور بھی بہت ہیں، لیکن میں ایک جامع آیت پڑھ دوں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بادشاہی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا محبوب سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ رب نے فرمایا محبوب جو زمینوں میں ہے سب تیرے حکم کے نیچے، جو آسمانوں میں ہے اس پر بھی تیرا حکم۔ اب کوئی چیز بچی؟ یعنی میرے آقا کا حکم زمینوں میں جو کچھ ہے سب مانتے ہیں، اور آسمانوں میں جو ہے وہ سب مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور زمین میں جو ہے سب کو تابع کر دیا، آسمان اور آسمانوں میں جو ہے سب کو
تو ثابت کیا ہوا؟ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کی بادشاہی صرف زمین پر تھی، لیکن آمنہ کے لال رب کے محبوب کی بادشاہی زمین پر نہیں آسمان پر بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کا مزید ثبوت دے دو، یعنی آپ زمین والوں کے بھی بادشاہ ہیں۔ دیکھو میں بادشاہ کا لفظ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، بادشاہ چیز کیا ہے ہم یہی سمجھتے ہیں، اس لیے میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، وہ لفظ جو سب سمجھ سکیں۔ یعنی میرے آقا صرف زمین والوں کے نہیں، آسمان والوں کے بھی نبی ہیں، اور میرے آقا کی شہنشاہی، بادشاہی، حکومت، حکم زمین والوں پر بھی چلتا ہے اور آسمان والوں پر بھی چلتا ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا تھا، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا میرے لیے 2 وزیر زمین پر ہیں اور 2 وزیر آسمان پر۔ حدیث یاد، ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں، جی جی میں حدیث پڑھ رہا ہوں اور آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ جی جی تو میں نے کیا کہا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے 4 وزیر ہیں، مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں میرے 4 وزیر ہیں، 2 زمین پر ہیں، 2 آسمان پر۔ اور پھر ارشاد فرمایا زمین پر ابو بکر و عمر ہیں اور آسمان پر جبرائیل و میکائیل ہیں، اور یہ جبرائیل اور میکائیل خود فرشتوں کے سردار ہیں اور میرے آقا کے وزیر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا یہ بتائیے وزیر کس کا ہوتا ہے؟ وزیر کس کا ہوتا ہے؟ کسی مالدار کا وزیر ہوا؟ بھئی آدمی چاہے جتنا مالدار ہو جائے، ارب پتی، کھرب پتی، پدم پتی، ادم، جو بھی ادم ہے نہیں، میں نے کہہ دیا کیونکہ پدم کے بعد ادم ہے، ادم کوئی نہیں سمجھے گا، ادم کوئی نہیں سمجھے گا کیونکہ شدھ ایک دم عربی لفظ ہے ادم، پدم، ادم، پدم پر جو پہنچا تو پھر وہ ادم ہے، اور ایسے کئی چلے گئے ادم میں، دم بھی نہیں رہا۔ چاہے جتنا وہ پیسے والا ہو لیکن اس کا وزیر نہیں ہوتا، وزیر ہوتا ہے بادشاہ کا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے 4 وزیر ہیں، 2 زمین پر، 2 آسمان پر۔ ثابت کیا ہوا کہ میرے آقا کی بادشاہی زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے، اور یہ بادشاہی دی کس نے؟ پروردگار عالم نے، چونکہ مصطفیٰ رب کے محبوب ہیں۔ رب نے فرمایا محبوب یہ جگ میرا ہے لیکن حکومت تیری ہے، بنایا بھی تیرے لیے، بسایا بھی تیرے لیے، اور یہ جو کچھ ہے محبوب سب تیرے لیے، اور محبوب تو ہے میرے لیے۔ اب تجھے یہ اختیار دے دیا ہے کہ تو جو چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے، جسے چاہے محبوب عطا فرماتا رہ۔ اور قرآن میں رب نے فرمایا محبوب اما سائل فلا تنہر، اگر کوئی منگتا آئے تو محبوب جھڑکنا مت، دامن بھر دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تو میری اتنی گفتگو سے مجھے ثابت یہی کرنا تھا کہ میرے اور آپ کے آقا کا حکم زمین والے بھی مان رہے ہیں اور آسمان والے بھی۔ چاند نے حکم مانا یا نہیں؟ ضرورت تو نہیں واقعہ عرض کرنے کی کیونکہ مشہور ہے، چاند نے مانا تھا۔ مشرکین مکہ نے کہا نبیوں نے زمین پہ معجزے دکھائے تھے اور آپ نبیوں کے نبی ہیں، اس لیے معجزہ آسمان کا ہونا چاہیے۔ 14ویں کا چاند منزلیں طے کر رہا تھا۔ مشرکین کا مطالبہ تھا کہ اگر آپ حکم دیں اور چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ نظر اٹھی، اللہ اکبر، چاند کو صرف زبان سے نہیں دل میں ارادہ تھا، انگلی کا اشارہ تھا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ چاند نے حکم مانا اور چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ واہ واہ، مانا یا نہیں مانا؟ جی 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 سنبھل کے بولتے چلیے، میرا بعد میں سوال بڑا سخت ہوگا۔ جی چاند نے حکم مانا یا نہیں؟ 2 ٹکڑے ہو گیا نا۔ مولا علی نے نماز نہیں پڑھی تھی، آیا واقعہ یاد؟ مقام صحابہ جنگ سے لوٹے تھے، حضرت علی نے نماز نہیں پڑھی تھی، مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھ لی تھی، دنیا کو دکھانا تھا۔ فرمایا علی آرام کرنا ہے،
مولا علی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنی ہے، فرمایا نمازیں اگر قضا ہوں پھر ادا ہوں، یہ موقع کب ملے؟ علی 4 زانوں بیٹھے، مصطفیٰ نے علی کے زانوں پہ سر رکھا، اب نکاح علی اور والضحیٰ والے چہرے میں فاصلہ کتنا؟ علی علی، یعنی زانوں پہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے اور علی اسے دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب عصر نہیں پڑھی تھی، حضرت علی کو یاد آیا کہ عصر کی تو رب نے بڑی تاکید کی ہے، رب نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، رب نے فرمایا او ایمان والو ساری نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر کے عصر کی۔ جی یہ کس سے کہا گیا حفاظت کرو؟ کس سے کہا گیا؟ ہم کون ہیں؟ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا سوال نہیں کروں گا لیکن مجبوراً کرنا پڑا، یعنی حافظو امر ہے، امر حفاظت کرو، اور میں کہہ رہا ہوں کس سے کہا گیا؟ آپ نے کہا ایمان والوں سے، پھر میرے ذہن میں آیا ذرا پوچھ لوں ہم کون ہیں، تو آپ ذرا دبے الفاظ میں جواب نہیں دے رہے، لیکن ہم مومن ہیں یا نہیں؟ جب ہم مومن ہیں تو ہم سے تو کہا گیا آپ حفاظت کرو، ان سے تو نہیں کہا گیا کہ ان سے کہا گیا، ان سے کہا گیا کلمہ پڑھو اور ان سے کہا گیا نماز پڑھو۔ کس سے؟ ہم سے، اور کہا کس نے؟ رب نے، تو پڑھتے کیوں نہیں؟ اب دیجئے جواب، میں چپ چاپ بیٹھا رہا ہوں تو فجر تک، بڑا طویل جلسہ، جتنا چاہیں اتنا جلسے کو لمبا کر سکتے، اور اسی کے ساتھ والصلاۃ الوسطی، رب نے فرمایا خاص کر کے عصر کی نماز۔ بتائیے عصر کی نماز کی تاکید کیوں کی گئی؟ اس کا علم ہے کسی کو؟ اس میں بزرگوں نے حکمتیں لکھی ہیں۔ ملک الموت عصر کی نماز کے وقت مسجد کے دروازے پہ آتا ہے، اور رب نے اس کو طاقت دی ہے، اربوں خربوں مسجدیں کیوں نہ ہوں، وہ اکیلے ہر مسجد کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ ملک الموت جو روح قبض کرنے والا ہے کھڑا کیوں ہوتا ہے؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون آتا ہے، اور آنے والوں کو پہچانتا ہے کہ یہ آتا تھا یہ نہیں آتا تھا، اور پھر اچھی طرح پہچان لیتا ہے، اور پھر جب روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو جو آتا تھا ملک الموت وہیں سے آتے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کسی دوسرے کو تلقین کی ضرورت نہیں۔ جو عصر پڑھتے ہیں خود ملک الموت کہتا ہے پہلے کلمہ پڑھ پھر روح نکالو۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ ہے عصر جس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ مولا علی نے دیکھا وہ عصر جا رہی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، حضرت علی کبھی دیکھ رہے ہیں آسمان کے سورج کو اور کبھی اللہ اکبر والضحیٰ والے چہرے کو، یعنی ایک سورج نبی کی گود میں ہے اور ایک سورج آسمان میں ہے، وہ غروب ہو رہا ہے اور اس چہرے پہ نظر جاتی ہے، خیال آتا ہے جگاؤں، لیکن عشق نے کہا نہیں علی یہ ادب کے خلاف ہے، عصر قضا ہو تو ہوتی رہے لیکن یہ پھر ادا نہیں ہو سکتی۔ سورج ڈوبا، علی روئے، آنکھ سے آنسو نکلا، مصطفیٰ کے چہرے پہ گرا، والضحیٰ والے مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی، علی سے پوچھا روتا کیوں ہے؟ فرمایا عصر گئی۔ میرے آقا نے فرمایا جائے اس کی جو دور ہو، علی تیری گود میں مصطفیٰ ہے، عصر جائے گی کیسے؟ کہا سورج لوٹا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورج لوٹا تھا یا نہیں؟ جی اس پر اتنی بڑی بحث ہے، اتنی بڑی بحث کہ علماء ثابت کرتے ہیں کہ صرف سورج ہی نہیں لوٹا تھا، ساری کائنات کا چکر بدلا تھا۔ یہ ہے ہمارا ایمان، یہ چاند، ستارے، ساری آسمانی مخلوق جو گردش میں چکر، سورج آگے ہے سب پیچھے ہیں، سورج پیچھے سب پیچھے، نظام بدل گیا سارا نظام، اور بدلا کس کے لیے؟ علی کے لیے۔ واہ واہ۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں سورج نے حکم مانا یا نہیں؟ جی مانا، بے شک مانا، کوئی شک تو نہیں ہے۔ مشرکین مکہ میں سے ایک نے کہا تھا یا رسول اللہ وہ وادی کے اس کنارے پہ جو درخت کھڑا ہے
اگر وہ گواہی دے تو میں کلمہ پڑھ لوں. بڑا مشہور معجزہ ہے. اس نے مطالبہ یہ کیا اگر درخت آپ کے حکم کو مانے تو میں مان لوں گا. ایک روایت میں یہ ہے کہ میرے آقا نے خود اس سے کہا کہ تو جا. اس نے ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے، فرمایا تو جا اور درخت سے جا کے کہہ دے کہ آخری نبی بلا رہا ہے. اب یہ گیا اور درخت سے جا کر کے کہا خدا کا نبی رب کا محبوب بلا رہا ہے. حدیثوں میں آیا ہے درخت ایسے ٹوٹ کر کے نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف پہلے گرا تاکہ کوئی جڑ زمین میں نہ رہے. کہیں ایسا نہ ہو الزام لگے کہ آدھے نے حکم مانا آدھے میں نہیں مانا، اس لیے ساری جڑوں کو اکھیڑا. اور پھر علامہ بوسیری فرماتے ہیں کہ جیسے آدمی دو ٹانگ پہ چل کے آتا ہے ایسے وہ درخت آ رہا ہے اور وہ بے ایمان دیکھتا رہا. اور درخت جب میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچا تو اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ. اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے حبیب آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ سبحان بے شک. حکم مانا کہ نہیں مانا؟ جی مانا نا. جی. اور درختوں والے معجزے تو اتنے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں. اس میں تو ایسے ایسے ایمان افروز واقعات ہیں. ایک جگہ پہ میرے آقا کو حاجت پیش آئی، بڑا چٹیل میدان تھا، کوئی درخت نہیں کوئی چٹان نہیں. میرے آقا نے فرمایا کہیں دور کوئی درخت دکھائی دیتا ہے؟ صحابہ نے کہا ایک درخت بہت دور اس کنارے پہ، ایک اس کنارے پہ. آقا نے ارشاد فرمایا آگے بڑھ کر کے گئے اور اس درخت کی ٹہنی پکڑی، فرمایا چل. تو حدیثوں میں آتا ہے جیسے نکیل والا اونٹ کیسے چلتا ہے ایسے درخت پیچھے آ رہا ہے. بیچ میں آیا فرمایا تو یہاں رک جا. پھر آپ گئے اس کنارے والے درخت کے پاس، ٹہنی پکڑی، فرمایا چل. اب درخت چل رہا ہے اور چل کر کے جب قریب آیا تو فرمایا دونوں مل جاؤ. اور جب مل گئے تو اوٹ ہو گئی اور اس طرف میرے آقا نے اپنی حاجت پوری فرمائی اور صحابہ سے فرمایا اب حاجت پوری ہوئی. اور جب آپ وہاں سے تشریف لے آئے تو پھر درختوں سے فرمایا اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ، اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ. انہی درختوں والے واقعات میں ہے کہ جس نے مطالبہ کیا اسی وقت کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ درخت سجدہ کریں اور ہم نہ کریں، اجازت دو کہ میں سجدہ کروں. میرے آقا نے فرمایا میری شریعت میں خدا کے سوا کسی کو سجدے کی اجازت نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. بالکل حدیث ہے. اس میں تو بڑے مضامین ہیں. شوہر کا مرتبہ دیکھیں، عورت کو اتنی اطاعت کرنی چاہیے تبھی تو گھر میں سکھ چین ہوگا. یہ معاملات الگ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں اس سے ثابت یہ کر رہا ہوں کہ درختوں نے حکم مانا یا مانا. یاد رکھتے چلیے، یاد رکھیں گے تب تو سوال ہوگا اور سوال کے بعد جواب ہوگا. کیونکہ یہ چند مثالیں ہیں جو میں بھئی کنکر جو ہے نا کنکر پتھر، انہوں نے میرے آقا کے حکم کو مانا کہ نہیں مانا؟ مانا. وہ ایک دشمن مٹھی میں لایا تھا. یہ ایک واقعہ 1 گھنٹے کا ہے لیکن میں تو صرف اپنی بات ثابت کرنے کے لیے اشارے دے رہا ہوں اور مجھے اتنا مکمل یقین ہے کہ آپ یہ سب سن چکے ہیں. ابو جہل مٹھی میں پتھر لایا اور کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں. یہ کافر ہے، ازلی کافر ہے، لیکن کافر کا بھی عقیدہ تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے. کافر کا، اور کافر بھی ازلی ابو جہل جیسا، اس کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی غیب. اور یہ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، زکاتیں دیں، گڈھے بنائیں، مصلی، تسبیح، قرآن، اور کہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی. تو یہ ابو جہل سے بھی گئے بیتے نہیں تو اور کیا. یعنی ابو اور یہودی جو تھے یہودی ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے. اب وہ ابو جہل کنکریاں مٹھی میں لائے اور میرے آقا سے فرمایا بتائیے اگر آپ نبی ہیں تو میری مٹھی میں کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا میں بتاؤں یا جو مٹھی میں ہے وہ بتائے؟ جملہ بزرگوں کا کہا ہوا ہے. یعنی آپ نے فرمایا کہ بھئی تم جو کچھ بھی مٹھی میں لایا ہے یہ کیا لایا یہ میں بتاؤں یا جو مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟
آپ کا یہ کہنا تھا کہ ان کنکروں نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور یہ جب آپ کا حکم تھا تب تو وہ کنکریاں بولی تھی، تو کنکروں نے حکم مانا یا مانا؟ جی میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں، بالکل بیچ خطبے میں ایک صحابی اٹھا اور اس نے اٹھ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ ہلکنا ہلک اموالنا، فرمایا ہم بھی ہلاک ہوئے، مال بھی ہلاک ہوا، قحط سالی ہوگی، بارش نہیں ہو رہی ہے، لہذا آپ حکم دیں کہ بارش ہو. اللہ اکبر. آپ حکم فرمائیں، آپ دعا فرمائیں کہ بارش برسے. اس صحابی کا کہنا ہے کہ میرے آقا نے صرف نگاہ اٹھائی اور کیا حکم فرمایا، چاروں طرف آسمان میں بادل کا ٹکڑا بھی نہیں تھا، بادل کا ٹکڑا بھی نہیں تھا. پھر جو میرے آقا نے حکم فرمایا تو صحابی کہتے ہیں اچانک بادل آ گئے، دیکھتے ہی دیکھتے بادل آ گئے، اور صرف آئے نہیں، جھوم کر برسے موسلا دھار بارش. صحابی فرماتے ہیں کہ مسجد کا صحن پانی سے بھر گیا، صحابہ بھیگ رہے ہیں، میرے آقا خطبہ دے رہے ہیں، برستی برسات میں نماز پڑھی گئی، دعائیں مانگی گئی، صحابہ اسی بارش کے پانی میں اور اسی سیلاب میں بھیگتے ہوئے گھر پہنچے. یہ جمعے کا دن تھا. اب جو برسنا شروع ہوا تو پھر سنیچر کو برسا، اتوار کو برسا، پیر کو برسا، منگل کو برسا، بدھ کو برسا اور جمعرات کو برسا، جمعے کو برسا. پھر آیا وہی وقت، پھر میرے آقا خطبے کے لیے اٹھے ہیں، پانی ہی پانی جل تھل. وہ صحابی اٹھا تھا یا کوئی دوسرا اٹھا، اس نے کہا ہلکنا، وہی لفظ دوہرائے. پہلے نہیں برس رہا تھا تو کہا ہلاک ہو رہے ہیں، اور اب برس رہا ہے تو کر ہلاک. اس نے کہا وادیاں باہر نکلی، پانی ہی پانی، اب ڈوب رہے ہیں، اور 8 دن سے بارش ہو رہی ہے یا رسول اللہ، اب بادلوں کو حکم دیں. اب جو میرے آقا نے حکم دیا تھا، سبحان اللہ، حدیث کے الفاظ ہیں، میں صرف سمجھانے کے لیے اشارہ کر رہا ہوں. میرے آقا کی مقدس نبوت والی انگلی اٹھی، منبر پہ کھڑے ہیں، اور آپ نے انگلی کو گھما کے اور حکم یہ دیا حوالینا ولا علینا. اتنا ہی بولا حوالینا، یعنی یوں انگلی کو گھمایا اور گھما کر کے کہا حوالینا ولا علینا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہ نہیں باقی چاروں طرف، ہم پہ نہیں باقی چاروں طرف. صحابہ کہتے ہیں قسم رب کی، مدینہ کی بستی پر سے بادل ہٹ گئے، گول دائرہ بن گیا، وادیوں پہ پہاڑوں پہ چاروں طرف میਂہ برستا رہا. لیکن جو میرے آقا نے فرمایا بادلو ہم پہ نہیں، تو بادل مدینے پہ نہیں برس رہے تھے، چاروں طرف برس رہے تھے. حکم دیا تو برس رہے ہیں اور حکم دیا تو برسنا بند. بادلوں نے حکم مانا یا نہیں مانا؟